اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور۔ ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے ازہر نے ترشوائے صنم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس دور میں شراب اور ہے، پیالہ اور، جمشید اور۔ ساقی نے ظلم اور مہربانی کی بنیاد کوئی اور ڈال دی ہے، اور مسلمانوں نے بھی اپنے لیے نیا کعبہ بنا لیا ہے، اور یورپ کی تہذیب کے بت تراش نے نئے بت تراش لیے ہیں، اور ان بتوں میں جو سب سے بڑا بت ہے جس کی پوجا جاری ہے وہ وطن ہے، اور اس بت کا لباس مذہب کا کفن ہے۔ یہ لاسٹ 2 سینچریز کے اندر، یہ جس دور میں ہم زندہ ہیں، نئی روایت آ گئی ہے۔ یعنی پہلے بڑے بڑے ملک ہوتے تھے، انگریزوں نے کیا کیا، ان بڑے بڑے ملکوں کو توڑ توڑ کے چھوٹا کر دیا، اور ہر کوئی اپنے ملک کے نام پہ جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو، تو پہلے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا مذہب کیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا وطن کیا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا بت ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تہذیب نوی نئی تہذیب کو کہتے ہیں۔ نظارہ دیرینہ پرانا نظارہ، یہ جو بت جو نئی تہذیب نے تراشے ہیں، بنائے ہیں، یہ دین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تباہ کر دیا ہے۔ یعنی اس بت کی موجودگی میں دین اسلام کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا بازو اللہ کی توحید کی برکت سے وہ طاقت ہے کہ تو اسلام کو اپنا دیس ثابت کر دے، کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے، اس لیے اس بت کو خاک میں مٹا دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ جیسے یورپ نے اپنے کانٹیننٹ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جس کا نتیجہ تباہی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کرتا ہے اپنے وطن کا کہہ کے۔ تو سمندر میں ایسا رہے کہ جیسے مچھلی رہتی ہے، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، یعنی پوری دنیا کو تو اپنا وطن سمجھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر اور وطن کو ترک کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی گواہی دے کہ ان کا ہر عمل دین حق کی سربلندی کے لیے ہوتا تھا۔ سیاست کے حوالے سے بے شک وطن کا تصور الگ ہوتا ہے، لیکن ارشاد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وطن ایک بے معنی شے ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے،
کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ دنیا بھر کی قوموں میں جو دشمنی ہے وہ قومیت کے جذبے کی سبب پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے سبب تجارت کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کو فتح کر لیا جائے تجارت کے ذریعے۔ اور اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی کہ سیاست میں سچائی کا جذبہ اگر ناپید ہے تو وہ بھی اسی قومیت کے باعث ہے، وطنیت کے باعث ہے۔ اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ مخلوق خداوندی جو ہے نا وہ قومیت میں بٹ کے رہ گئی ہے، اور اسلامی تصور بھی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے قومیت کی جڑ کی وجہ سے۔